علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمتصلبين في العقيدة والصائمين الخاشعين المخلصين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت مبارکہ کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے سبق فعل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ بول ہے مصطفیٰ ہے، یہ فرمان ہے رسول اعظم کا۔ اللہ رب العزت کے رسول نے آنے والے مہینے سے پہلے امت کو اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے اس طرح ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، تم سب پر شہر عظیم مبارک، برکت والا، عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المحترم کی عظمت و برتری کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ مائل بھی ہوتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان فرما کر امت کو ایک میسج دیا کہ میں معصوم عن الخطا ہو کر کے آنے والے مہینے کا اہتمام اور استقبال کر رہا ہوں۔ ایک گناہوں میں لت پت میری امت، بتا تو کیا کر رہی؟ یہ وہ میسج ہے جو حساس دل، جملے پہ غور کریں آپ، حساس دل اور مومن دل ہی اسے محسوس کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا خصوصی عنوان، مطلب میڈیائی طور پر عنوان ہے: اپنے دل کو مومن بناؤ۔ آپ کی ادا، آپ کی زبان، آپ کی حرکت تو مومن ہے، لیکن آج کا خصوصی عنوان ہے، قرآنی عنوان ہے، ہمارا عنوان نہیں، بس میں اس کو اردو میں بول رہا ہوں کہ دل کو مومن بناؤ۔ ایک حدیث پاک پہلے سنی:
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلح یا ان صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ جملے پہ غور کریں، ہمارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑا، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہتا تو پورا جسم صحیح رہتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہیا او من ہیا، وہ لوتھڑا کیا ہے، کون ہے؟ تو آقا فرماتے الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ کیا سمجھے آپ اس حدیث پاک سے؟ نبی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دل صحیح ہے تو جسم صحیح۔ اب دوسری حدیثوں میں سنیے آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل اس کی تصدیق کرے وہ جنتی ہے، دل تصدیق کرے تو جنتی ہے۔ صرف من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے آپ، کلمہ پڑھ لیجیے آپ، نہیں، رسول فرما رہے ہیں دل بھی ان کی تصدیق کرتا ہو، مصدقا قلبہ، اس کا دل اس کی تصدیق کرے کہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دل سے پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہے۔ کیا ہے کہ والا مسئلہ نہیں، دل مطمئن ہو تو ایمان میں کاملیت ہے، نہیں تو آپ زبان ادا حرکت کے اعتبار سے مومن تو ہیں، انکار نہیں ہے، خود رب کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں وہ بولتے ہیں وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ یہ حقیقت میں مومن نہیں کا مطلب وہ زبان سے صرف بولتے ہیں، دل مومن نہیں ہے، دل ایمان والا نہیں۔ تو آج کا عنوانی لفظ کیا نکلا کہ دل کو مومن بناؤ۔ اگر آپ نے دل کو مومن بنا لیا تو آپ کو تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو کہ دعا کروانے کے لیے مجھے جانا ہے وہاں، میرے بچے ناکام ہو رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں، نہیں، خدا کی قسم آپ کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کی ضرورت پوری ہو۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، جانتے ہیں کہ خاص اپنا وصف ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کیا ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جانتے ہیں سینوں میں دل ہوتا ہے۔ دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمایا ہے کہ تمہارے عمل کو جانتا ہے، تمہارے کو دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، لیکن صدور، صدر، سینے کو بولتے ہیں، علیم بذات الصدور، سینوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ اشارہ کرنا ہے کہ سینے کے اندر دل ہے اور دل کو صحیح کرو، وہ جانتا ہے، دل پر کڑی نگرانی ہے رب کی۔ یہ بات آپ کو، ہم سب کو، ایک ہفتہ ابھی ہمارے پاس ہے، اس سے پہلے بھی کہا میں نے کہ مغفرت تو آپ کو مل گئی لیکن آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ابھی زندہ رہنا ہے۔ صحابہ کو جنت کی بشارت مل گئی، دیکھیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیکھیے ابو عبیدہ، طلحہ، سعد، زبیر، سب جنت، عشرہ مبشرہ، خود قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ نہیں، حقیقت گواہ ہے کہ جنت ملنے کے باوجود انہوں نے، جنت ملنے سے پہلے جتنی اہمیت کرتے تھے وہ بھی کافی ہے، لیکن جنت ملنے کے بعد جو اہمیت آپ نے دکھائی جھکاؤ کی، اور دل کو اللہ کے لیے، اس کے ذکر کے لیے جھکاؤ کی جو اہمیت دکھائی، تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ علی کا، ایک مرتبہ صرف، وہ بھی ابھی نماز قضا ہو گئی تھی، شریعت نبی کی معلوم تھی اچھی طرح، باب العلم ہے، کیسے نہیں معلوم کہ نماز قضا ہو جائے تو پھر ہم ادا کر سکتے ہیں بعد میں، لیکن نہیں، ایسا روئے کہ وہ آنسو رخ مصطفیٰ پر گرا
اور اس کی اہمیت یہ ہوئی کہ مقام صحابہ میں مصطفیٰ ان کے زانوں پر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، آنکھ کھلتی ہے تو علی سے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ آقا نماز قضا ہو گئی۔ تو مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اچھا تیرے لیے مجھے سورج بھی نکالنا پڑے تو نکالا مصطفیٰ نے۔ تو نماز قضا ہوئی کن کی؟ وہ علی جن کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، مالکہ ہے، مالک کونین کی بیٹی ان کی بیوی ہے، ایسی عظیم الشان علی۔ واہ! تو جتنی عظمتیں ملتی ہیں جھکاؤ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ دنیاوی مثال بھی دیکھیے، آپ کے جیب میں اگر پیسہ ہو تو جیب لٹکنے لگتا ہے، درخت میں پھل ہو درخت جھک جاتا ہے، سوکھا درخت اکڑتا ہے جھکتا نہیں۔ کیا ہے؟ اگر آپ کا دل مصدق ہے، دھیان دیجیے گا، تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامل ہے ایمان میں، تو یقین جانیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیشہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ تواضع آپ کی چادر رہے گی، انکساری آپ کی شان رہے گی، چلن میں، اٹھن میں، بیٹھک میں نہ تو دوسروں کو آپ سے تکلیف ہوگی نہ دوسرے آپ کو تکلیف دیں گے، یہ رب کا وعدہ۔ تو آنے والا جو ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کو سب کچھ کرنا ہے، کیجیے، ہم روکیں گے بھی تو آپ نہیں رکیں گے، یہ طے ہے۔ تو چلیے ہم آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دم بالکل خدا سے وعدہ کر لیجئے کہ آج کی تاریخ سے ہم لفظ حلیم بولیں گے نہیں۔ نوٹ کیجئے گا آپ جملہ، حلیم خدا کا نام ہے پیارے، خدا کے نام کی اتنی بڑی توہین کہ اس کو کھانا بنا لیا تم نے۔ لکھا بھی جاتا ہے، اگر چھوٹی ہاں سے لکھا جاتا تو میں نہیں بولتا، بڑی ہاں سے لکھا جاتا ہاں۔ اب قرآن پاک میں دیکھو، اب واللہ غفور حلیم، اللہ کا نام غفور ہے، اللہ کا نام حلیم ہے۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا بھونڈا مذاق ہے، اور یہودیوں نے آپ کے اندر وہ رائج کر دیا، کتنا بڑا بھونڈا مذاق ہے۔ اب بتائیے، اب تو عائشہ فلم انڈسٹری کی لڑکیاں بھی نام رکھ رہی ہیں، بتائیے، عالیہ فلم انڈسٹری کی لڑکیاں نام رکھ رہی ہیں، بتائیے۔ یہ دیکھیے انٹرفیئر، یہ دیکھیے مداخلت، یہ دیکھیے اپنے بزرگوں سے دور کرنے کی سازش، تو رب سے دور کرنے کی سازش ہے یہ۔ خدا کے واسطے آپ حریص بولو یا چھوٹی ہاں سے حلیم بولو، چھوٹی ہاں سے تو چشمی والی ہاں ہوتی نا، اس سے آپ بولو، بولو جو حریص بولو، حریص تو ماشاءاللہ بول سکتے ہیں آپ، حلیم بولنا بھی نہیں ہے، اور اس کو بول کر کھائیں گے تو آج کھل کر فتویٰ دے دوں، جو رب کو کھاتا ہے وہ کافر نہیں بدترین مشرک ہے۔ رب کھانے کی چیز نہیں ہے، عبادت کی چیز۔ رب کی پرستش کرو، رب کی عبادت کرو، آپ رب کی عبادت کرو۔ آپ کھانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب کھا لیتے ہیں تو وہ تو چیز مٹ جاتی ہے نا، خالق کو تم نے میٹ دی، کھائی ہوئی چیز کو مٹ جاتی ہے، وہ دوسری چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، وہ کسی بھی طرح سے اس کی ذات اور اس کی صفات کسی بھی طرح سے مٹ نہیں سکتی۔ ایک بات۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے، یاد کر کر کے بتا رہا ہوں، ویسے ماشاءاللہ مشورہ بھی ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ ہی سے انشاءاللہ آپ سب لوگ کثرت سے درس قرآن میں تشریف لائیے، اور جو بھی سوالات ہو رکھیے، روزے سے ریلیٹڈ، ادھر ادھر سے ریلیٹڈ نہیں، ہاں وعد محرم یا حسین والا سوال نہیں، جو روزے سے ریلیٹڈ ہو اور آپ سے افیکٹڈ، آپ جس سے افیکٹڈ ہیں، آپ سے جو ریلیٹڈ ہے، الحمدللہ آپ اینی ٹائم ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو ابھی جو ایک ہفتہ کرنا ہے، دل کو آپ مومن بنائیے۔ اب آپ بتائیے، چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دیا، کیا اللہ کھانے کھا کر پھینکنے کی چیز ہے؟ یوز اینڈ تھرو ہے، اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے وہمی طور پر بھی اگر اللہ کی شان میں بے ادبی ہو جاتی ہے تو توبہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہاں وہمی نہیں، یہاں تو کنٹینیو آپ جا رہے ہیں، شاداب میں، وکٹوریا میں، کہاں کہاں کیسے کیسے حلیمہ کھانے کے واسطے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب بڑے بڑے سب جنے اس میں ملوث ہیں، خدا کے واسطے اس کو محسوس کیجیے۔ آپ ہم کھانے سے نہیں روک رہے ہیں، کیونکہ پہلے بول دیا رکیں گے بھی نہیں، آپ ہم روک نہیں رہے، اچھے سے کھائیے، کھائیے، اللہ پاک آپ کو عبادت کے لیے تندرست رکھے، ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن دل کو مومن بنانا،
زبان کو، ادا کو، حرکتوں کو، خواہشوں کو، نفسانیت کو مومن نہیں بنانا. یعنی تراویح پڑھو یا نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد آپ جا کر شاداب ہوٹل میں آپ جا کر کے وہاں گپ شپ کرو کہ ماشاء اللہ آج بھی اس کے ساتھ پڑھے. نہیں جی، 5 منٹ زیادہ لے لیے امام صاحب. کیا ہے کہ بار بار پڑھ رہے تھے، لمبی آئے تھے، کیا تھا کہ کریں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا. یہ سب نہیں کرنا. یہ دل کا ایمان نہیں. دل کا ایمان آپ کو اللہ کی طرف کامل متوجہ کر دیتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے. دل کا ایمان وہ ہے. حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی توجہ سے سنیے گا. میں نے بدل دیا ہے رخ اور میں درود تاج کو رمضان کے بعد انشاءاللہ ہو سکا تو مکمل کروں گا. اللہ پاک نے آپ کو ہم سب کو اگر موقع عطا فرمائے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت علی ہے. ایک ایک بات بڑی توجہ سے سنیے گا. دیکھیے، دعوت جو ہے، دعوت کا کھانا پہلے پکایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دعوت والے آ جائیں اور آپ کہیں کہ اب پکانے جا رہا ہوں، 50 جنے آئے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہیے آ رہا. ایسا نہیں، پہلے تیار کر کے. اسی رمضان المحترم اللہ کے رسول کی زبان پر اللہ کے رسول نے کہا کہ مہمان کی طرح وہ 1 مہینہ تم پر سایہ فگن ہے. اب اس کا استقبال، اس کا اہتمام آپ کو پہلے کرنا ہے. داخل ہونے کے بعد تو ہاتھ ملنے پڑتے. ارے یہ تو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا. اس لیے سب کچھ بتا دیں اپنے حساب سے. جو ہمارے حیدرآباد میں الحمدللہ ہمارے شہر میں جو رائج ہے، خصوصیت کے طور پر نگیٹو پہلو کو ختم کر کے پازیٹو دنیا میں انشاءاللہ. حضرت علی ہے. محسوس کیجئے گا دل کا ایمان. دل کو مومن بناؤ. کسی جنگ سے تشریف لائے، اتنے تیر چبھے ہوئے تھے ان کے جسم پر کہ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی کیئرلی فل ان کے جیسی تو کائنات میں مطلب آسمان نے بھی نہیں دیکھا اور زمین نے بھی نہیں دیکھا ان کے جیسی خوبصورت حسینہ، عزت دار، عفت معاف. حضرت فاطمہ جب نکالنا چاہتی ہیں تو علی کہتے ہیں چھوڑ دو فاطمہ، بڑی تکلیف ہو رہی. اتنے چبھے ہوئے تھے. سوچئے ایک ایک نکالنا چاہ رہے ہیں تو نکالنے میں تکلیف ہو رہی. حضرت فاطمہ رو بھی رہی ہے بار بار. علی بہت زیادہ پریشان، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. سڈنلی حضرت فاطمہ زہرا، ہماری بہنوں ہماری ماں کو بھی روایت سناؤ، بتاؤ، توجہ دو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، سیدہ نساء اہل الجنہ کا شوہر نامدار رو رہے. فاطمہ کہتی مجھے ایک آئیڈیا آیا. کیا آئیڈیا؟ ایسا ہے یہ حضرت علی دونوں مل کر کے یہ متفق طور پر اتفاق مطلب متفق ہو کر کے ایسا ہے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جائیں. آج تو آپ کے پاس فون آتا تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں سیکریٹری سب کیا بولیں گے یا امام سب کیا بولیں گے. فون آ جاتا ہے تو پھٹاک سے آپ دابنا دبنے کی شروع. اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں. جو جس کو بولنا ہے بولنے دو. ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے، ہم تو اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. ہو گیا اگر غلطی ہو گئی پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ اپنے موبائل کو بند کر لیں آپ. لیکن آج دیکھا جاتا ہے اسی میں. ارے حج کے درمیان تو خیر چھوڑیے، سعودیوں تو ہمارے لیے بیسک نہیں ہے، آپ بیس ہیں ہمارے الحمدللہ، اس سے اچھے ہیں آپ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو دور رہ کر کے نبی سے قریب رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ قریب رہ کر کے مصطفیٰ سے دور رہے. تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں صلاۃ و سلام پر، تو الحمدللہ ہماری مسجد ہی صحیح ہے نا کہ ہم نزدیک نہیں دور ہو کر کے مصطفیٰ پر سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو درود سلام پڑھا کرو، تو ہم عمل کرتے ہیں قرآن پر. ان کی قسمت میں وہ نہیں ہے. اسی کو کہا گیا دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. عظمت والی کان مصطفیٰ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، چاہے دوری ہو یا نزدیکی ہو. ہم نہیں کہتے کہ وہ سنتے یا نہیں سنتے، لیکن یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ ضرور سنانے پر قادر ہے. یہ ضرور عقیدہ. توجہ دیجیے. حضرت علی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فاطمہ الزہرا نے جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو پورا ایک ایک تیر آپ نے نکال لیا، یہاں تک کہ جب نماز مکمل کر لی، 2 رکعت جو نفل ہے یا کوئی بھی نماز جب مکمل کر لی، سلام پھیرا اور پوچھے گا نکالے تھے تو خون نکلا تھا نا، اور وضو تو ٹوٹا ہوگا نا، یہ سب نہیں پوچھے گا.
وہ سجدہ محبت ہے، وہ محبت کی عبادت ہے۔ ہاں آپ کیا جانیں کہ حسین کے اس خون میں ہزاروں دنیا کے پانی قربان ہے جن سے وضو کیا جاتا ہے۔ آپ کیا جانیں، کمپیئر نہیں کیا کیجیے آپ۔ ہاں وہ مقبول ہیں، آپ کو الٹا دکھتا لیکن اس الٹے میں آپ کی عظمت چھپی رہتی۔ ان کی خطا ہمارے لیے عطا ہے، عطا ہے۔ بتاؤں گا رمضان میں حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بتاؤں۔ خیر، بزرگوں کی خطائیں پکڑنا بھی بہت بڑی خطا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس دل کا ایمان، حضرت علی کے جسم سے سارا تیر نکال لیا حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ جب نکال لیا سلام پھیرنے کے بعد بڑا ریلیکس محسوس کر رہے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس طرح سے جب دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اب مسکرا کر کے روتی ہوئی عرض کرتی ہے، دست رکھے ہوئی تھی، پورا اشارہ کرتی ہے، واہ، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی عبادت پر اور دل کے ایمان پر کتنا یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی بیویاں وہ ارے کیا لے کر بیٹھے یار، کیا لے کر بیٹھے ان کے بارے میں، او پورا کرپٹ ہے ایسا، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر، لیکن تاجدار انبیاء کی بیٹی ہے، اس کی زبان شریعت ہے، تو غلطی کیسے ہو، الٹا کیسے نکلے گا، اور وہ بھی باب العلم کے خلاف۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا دیکھا، مسکرا کر کہا، اچھا کیسے تمہیں یقین؟ مجھے یقین ہے کہ آپ جب توجہ اللہ میں ہوتے ہیں تو غیر اللہ کا خیال تک نہیں آتا ہے، غیر کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ جب اللہ کے لیے متوجہ ہوں گے تو آپ کو اپنے جسم کا بھی احساس نہیں ہوگا، لہذا میں اس وقت کام کر لوں گی، اور میں نے کر لیا ہے۔ اب آپ نہیں بولنا کہ وہ تو علی تھے، میں ہوں تو اب کھاؤ جا کر کے کھاؤ۔ ان کے لیے بھی 5 وقت کی نماز تھی اور وہ بھی انسان تھے۔ میں علی بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی بن جاؤ، لیکن بیس آف ایمان تو انہیں مان سکتے ہو، اپنا آئیڈیل تو بنا سکتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تیر چبھے ہوئے نہیں تھے آپ کے پاس، لیکن آپ کا دل ٹوٹے، پریشان ہو، تکلیف ہو تو آپ اپنے دوستوں کو شکایت کیوں کر رہے ہو کہ ہمارے ماں باپ نے دم کر دیا ہے جب سے ہم شادی کیے؟ دوستوں سے شکایت کیوں کر رہے ہو کہ ہماری بیویوں نے دم کر دیا ہے جب سے ہماری شادی ہوئی؟ نہیں، تمہیں غم لاحق ہو، آ ذکر اللہ کے لیے غم لاحق ہو، آ خدا کی بارگاہ میں جھک جا، چھوڑ کے غیر کو، توجہ اللہ کامل ہو، سارا غم بھول جاؤ گے، ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہی وہ در ہے خدا کی قسم کہ یہاں نہیں آؤ گے تو یہ در والا ناراض ہوگا، اور دنیا کے در پر بار بار جاؤ گے تو دنیا والا ناراض ہوگا۔ خدا کا وہ در ہے کہ یہاں نہیں آؤ گے بار بار تو یہ در والا ناراض ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ سے بندہ نہیں مانتا تو اللہ ناراض ہوتا، اور دنیا والوں سے بندہ مانتا تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ خالق اور مخلوق کا ڈیفینیشن، خالق اور مخلوق کا یہی ہے فرق۔ تو آپ اپنے دل کو مومن بناؤ۔ زبان آپ کی اسی لیے آپ کی زبان چونکہ تابع ہے دل کے، آپ کی حرکت تابع ہے دل کے، دل آپ کا صحیح نہیں ہے یہ یقین ہے، اسی لیے زبان سے غیبت نکل رہی ہے۔ دل آپ کا صحیح نہیں ہے اس لیے ہاتھ سے دستگیری کے بجائے ظلم ہو رہا ہے۔ دل آپ کا صحیح نہیں ہے اس لیے قدم سے مسجد کی طرف، مقابر کی طرف، بزرگان دین کی طرف جانے کے بجائے بروں کی طرف، کٹوں کی طرف، موویوں کی طرف، فلموں کی طرف، ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ابغض البلاد اسواقها، سب سے بدترین جگہ وہ جگہ ہے جہاں آوارگی ہوتی ہو، عیاشیاں ہوتی ہو، یعنی بازار کو کہا، اور ان احب البلاد مساجدها، سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کو مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج تو تم نے مسجد کو بھی بازار بنا دیا، مسجد کو بھی بازار بنا دیا۔ اللہ پاک، میں تو بد دعا نہیں کر سکتا ہوں کہ جس نے موبائل کیا ہے ایجاد، کیونکہ موبائل سے ماشاءاللہ دین کا بھی کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا یوز جو کر رہے ہیں اللہ کے بندو، مسجد جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی اب اللہ سے جو ریلیٹڈ چیز ہوگی، اللہ اس کی طرف جو قابل کرنے والی چیز ہوگی وہ کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ لیکن آپ اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے علاوہ کا کام کریں گے اور پھر کہیں گے یہ بھی تو اچھا کام ہے نا، کھانا بھی تو اچھا کام ہے، لیکن مسجد میں کیوں نہیں کھاتے ہو آ کر؟
پینا بھی تو اچھا کام ہے، لیکن کیوں نہیں پیتے آپ؟ نہیں، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. یہاں زبان اگر ہلی سمجھو کہ دل تیرا برباد، ادائیں غلط ہوئی دل تیرا برباد. ارے کم سے کم غیبت تو ایسے ہی مطلق طور پر حرام ہے. نوٹ کیجئے گا، میں یہ لفظ بار بار اس لیے بول رہا ہوں، یہی چیز مجھ کو بہت سننے کو ملتی. غیبت، حدیث پاک بتاؤ، الغیبت اشد من الزنا. باپ رے باپ، ایک بندے نے زنا کر لیا 40 دن تک، ٹھیک ہے 40 دن نہیں، جب تک وہ زنا کرتا ہے نور ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب زنا سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک پھر عطا کر دیتا ہے. لیکن سنیے، ایک زناکار سے بھی بدترین مخلوق وہ ہے جو غیبت کرتا. الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین گناہ غیبت ہے. غیبت چاہے وہ کسی کی آپ کریں، اور ہمارے معاشرے میں اس سے آج کوئی بھی فرد بچا ہوا نہیں. کہیں نہ کہیں طرح سے کوئی نہ کوئی غیبت کرتے. ارے کیا لے کر بیٹھے ہو ان کے بارے میں، ایک کیا لے کر بیٹھے ہو ان کے بارے میں، ارے کیا لے کر بیٹھے ہو اپنے بارے میں کبھی تو بتاؤ. 5 وقت کی کسی دن نماز پڑھ لیے تو اللہ پر ایسا معلوم ہوتا کہ احسان کر دیا تم نے. نہیں، آپ اپنے دل کو مومن بناؤ. قرآن پاک کی میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ کو آپ ذرا محسوس کیجئے. حضرت علی کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اور اپنی بیوی کو بھی کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے پاؤں کو دبائیں، پاؤں کو کھینچے نہیں، لیکن آپ کو ویسا بننا پڑتا. آرڈر کرے تو نہیں ہوتا، بننا پڑتا ویسا. آپ نماز پڑھیں گے تو پڑھے گی. آپ سوئے رہیں گے اور کہیں گے نماز پڑھو میں شوہر ہوں، اللہ پاک نے میرے کو حاکم بنایا ہے، تو اللہ پاک بھی مانے گا. ایسا ڈنڈا نا، اللہ پاک حاکم بنا، بیوقوف نے کہا نماز نہیں پڑھتا اللہ پاک حاکم بنایا. نہیں، یہ اللہ پاک کو یوز اینڈ تھرو کر رہے ہو، یہ یہودیت ہے. آپ کو خود پہلے ویسا کرنا ہوگا. اولاد کو بولو گے بھی نہیں تو انشاءاللہ وہ وضو کا پانی پہلے سے لے کے تیار نہیں. آپ ویسا کرو گے، دل آپ کا مومن ہوگا تو ہی آپ ایسا ہو سکتا. گھر میں یہ ماحول، سب جنے شکایت کر رہے ہیں، ارے بڑا شرارتی ہو گیا، بڑی شرارتی ہو گئی اولاد. پیدا جب تک نہیں ہوئے تھے درگاہ میں جا رہے تھے، بولو حضرت سے دعا کروا رہے تھے، اور جب پیدا ہو گیا تو شرارت کی شکایت کر رہے ہیں. شرارت کی شکایت کر رہے ہیں، بڑا شرارتی ہے. ارے بابا تو کم سے کم اپنی اس شرارت کو تو بند کر دے. اللہ پاک کے بندو، ایک مفتی پر، ایک بزرگ پر اتنا کمال ہے تجھے کہ ان کی دعا قبول ہوگی. قبول کرنے والے رب کی بارگاہ میں جھک، انشاءاللہ ضرور تیری دعا قبول ہو. کچھ تو کوشش کر، کچھ تو بننے کی کوشش کر. دھیان رکھ، پرسنلی طور پر تجھ سے سوال ہونے والا ہے. پرسنلی طور پر جب قبر جائے گا، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، پرسنلی طور پر سوال ہونے والا ہے. وہاں بیوی کو نہیں لے جانے کی اجازت ہو، بھائی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ تیاری ہوگی آپ کی، الحمدللہ تیاری تو ایسی ہے کہ ابھی پوچھ لیں تو ابھی جواب دے دیتے آپ. لیکن جب قبر میں جاؤ تو پھر بھی کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں دل کا جب اطمینان ہوتا ہے نا تو موت بھی خدا کی قسم رشک کرتی ہے. اسی لیے یہ حضرات جو کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں کہ مطلب موت سامنے رہتی تھی. دھیان دیجیے گا، موت سامنے رہتی تھی تو بجائے اس کے کہ کہتے تھے ارے یار میرے کو بڑا ڈر لگ رہا، میرے کو بڑا ڈر لگ رہا. ایک روایت بتاؤ، حضرت سلیمان سے مروی ہے یہ روایت. حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک شخص بار بار شکایت کر رہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی. چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا، پرند چرند جنات سب پر تھی حکومت، سب ان کی بات مانتے تھے، بڑی حکومت تھی ان کی. اللہ پاک پارہ نمبر 23 میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر فرماتا ہے. ہواؤں کو بھی حکم دیتے تھے تو ایروپلین آج بنائے سو ہے، نبی پہلے ہی گزر گئے ہیں ہوا کو. الحمدللہ. ہاں تم تو ذریعے سے گزر رہے ہو، وہ تو بے دیکھے ذریعے سے گزر گئے ہیں. الحمدللہ، نبی کی بڑی طاقت ہے. خیر، حضرت سلیمان سے ایک شخص آ کر شکایت کیا، دیکھیے نا اللہ کے نبی، میرے پاس جو ہے بڑی ہاتھ والا، بڑے بڑے ڈرانے والا، اور میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرق، میں مرنا نہیں چاہتا. آپ لوگ شاید یہ بولیں گے، نہیں بولنا ایسا کبھی. جو یہ بولتے ہیں اسی کو موت جلدی آتی. آپ بس کامل توجہ اللہ کی طرف رکھیے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے گا موت دے دے گا. لیکن اگر ڈریں گے آپ کو موت سے تو قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 5-4.
اے حبیب کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہیں آ جائے گی، ملاقیکم، آ جائے گی. موت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا. ہاں موت کو حسین بنانے کی کوشش کرو آپ، خوبصورت بنانے کی کوشش کرو آپ. جانتے ہیں ایک اور روایت یاد آ رہی، بڑی اچھی بات، سبحان اللہ، بڑی سنجیدگی سن رہے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس سے ایک مسئلہ بھی دھیان رکھیے گا. کچھ لوگ سعودی عرب میں بچے رہتے ہیں اور یہاں انتقال کر جاتے گھر والے، تو لاش کو 2 دن 3 دن تک آئس پہ رکھتے. یاد رکھیے گا ہرگز نہیں رکھنا، کیونکہ ان کے آنے کی وجہ سے یا ان کے دیکھنے کی وجہ سے وہ زندہ نہیں ہو جاتے. دھیان دیجیے گا، جتنی تعجیل یعنی جتنی اجلت کریں گے دفنانے میں، اجلت کرنا نیک جنازہ کی علامت ہے. جتنی جلدی آپ قبر میں لے جائیں گے نیک جنازہ کی علامت ہے. نبی فرماتے ہیں ان کانت صالحتن، اگر جنازہ یعنی مرا ہوا شخص جو ہے نیک ہوتا ہے تو کہتا فقدمونی، ارے مجھے جلدی لے کر چلو، دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، قدمونی، مجھے جلدی لے کر کے چلو. اور اگر غیر صالحتن، اور اگر نیک نہیں رہتا ہے، نیک جنازہ نہیں رہتا تو کہتا ہے این تذهبوا، ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھ کو، کہاں لے جا رہے ہو، تھوڑی دیر اور رکھو اور رکھو اور رکھو. دیکھا آپ نے، تو جنازے کی تاخیر گویا ان کی غیر صالحیت ہونے کی دلیل ہے. آپ جلدی سے اس کو دفنا دو، وہ دیدار مصطفیٰ کے وسیلے سے بخشش ہو جائے گی. ہاں اس لیے کہیں بھی کوئی رہے، ہاں بتا دیجیے آپ ان کے لیے، ان کو کہیے دعا کرنے کے لیے آ جائیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ ہزاروں سیلفی رکھتے ہو نا، دیکھ لو اپنے باپ کو اگر دیکھنا ہے. اس لیے کسی کی وجہ سے تاخیر نہیں کر سکتے، تاخیر کرے تو میں نے حدیث بتا دیا. خیر درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیے، اور آپ امت محمدیہ ہو، سید الانبیاء سلیمان کے بھی آقا ہے، محسوس کر لیجئے گا. سبحان اللہ. وہ آ کر کہتے ہیں مجھ کو ڈر لگتا، میں مرنا نہیں چاہتا. ایسا حضرت سلیمان علیہ السلام فراست نبوت کی بنیاد پر، سبحان، جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا اس بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں. وہ جہاں پر تشریف فرما ہے وہاں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کہاں جانا چاہتے تو مجھے ملک یمن بھیج دیجیے. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا اور کہا کہ سنو اس کو ملک یمن چھوڑ دو. اور جیسے ہی ملک یمن میں وہ پاؤں رکھتا ہے، ملک الموت ان کی روح کو کھینچ لیتے، ملک الموت ان کی روح کو کھینچ لیتے. حضرت سلیمان یہاں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ شخص انتقال کر گئے، ان کی روح کو کھینچ لیتے. دھیان دیا سورہ لقمان کو آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی بندہ عقل سے نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کیسے مرے گا. عقل سے، دھیان دے گا، یہ عقل کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ نبی جانتے ہیں الحمدللہ، یہ اس لیے میں بول رہا ہوں. اور نبی کا جاننا عقلی نہیں ہے، نبی کا جاننا شرعی ہے. اسی لیے میں تدری درایت کا لفظ ہے، عقل سے نہیں جانتا ہے، یعنی یہ اسکرو وغیرہ لگا کر کے ہاں یہ اسکرو لگا دیے تو یہاں مرتے وہاں لگائیے، یہ عقل کی باتوں سے نہیں. تو کوئی بندہ عقل سے نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اللہ پاک نے پہلے کہہ دیا تھا. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا میں مرنا نہیں چاہتا، تو وہ عقل دوڑا رہا تھا، میں مرنا نہیں چاہتا. ارے بندہ موت دینے والا اللہ ہے، تو مرنا نہیں چاہتا یہ ٹھیک ہے، لیکن رب اگر موت دینا چاہے تو کہاں بھاگ سکتا. تو تیری موت اس سرزمین پر، اللہ کے اس نبی نے ارشاد فرمایا سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کسی سرزمین پر موت لکھ دیتا اور وہ بندہ وہاں نہیں رہتا، نوٹ کیجئے گا، وہ بندہ وہاں نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین کا اس بندے کو حاجت مند بنا دیتا ہے موت آنے کی وجہ سے. مطلب اس سرزمین پر اس کا جانا طے ہوتا ہے، کیونکہ وہیں کی وہ مٹی ہے، وہاں وہ مرنا ہے. دیکھا آپ نے، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آپ دل کے مومن رہو، آپ دل کے مومن رہو. دل کے مومن یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہو الحمدللہ آپ رہو، جیسے بھی رہو آپ رہو. آپ تاریکیوں میں رہ کر کے ہمیں آپ اجالے کی بات مت سکھاؤ، اجالے میں رہ کر تاریکی کی بات مت سکھاؤ. آپ پہلے بنو. اللہ سبحانہ اب فرماتا ہے، نوٹ کیجئے گا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تفسیر تو بہت آئی ہے، مگر میں آج کے حساب سے آپ کو بتا دوں کہ کیا اب بھی آپ کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل ذکر اللہ کے لیے پگھل جائے.
ایک دم آپ کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم آپ کے لیے اتری کہ نہیں، اور یقیناً وہی ترجمہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ایمان والے ہیں آپ الحمدللہ۔ تو الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں ہے کہ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں ذکر اللہ کے لیے؟ کیا مطلب؟ آپ کا جسم تو جھک رہا ہے، ادا تو جھک رہی ہے، زبان تو جھک رہی ہے، حرکتیں تو جھک رہی ہے، لیکن آپ کا دل نہیں جھک رہا ہے۔ ورنہ اللہ پاک نمازیوں کو کیوں کہتا ایسا، حاجیوں کو کیوں کہتا ایسا، مومنوں کو کیوں کہتا ایسا؟ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایمان والے۔ بلکہ حضرت عائشہ کی تفسیر بتا دو اس حوالے سے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، سڈنلی یہ آیت، مطلب ایک حضرت جبرائیل آئے اور اس آیت کریمہ کو لے کر کے باہر جب نکلے تو کچھ جو ہے مطلب صحابہ کرام کی جماعت، ذرا بے ادبی نہیں کرنا، صحابہ کرام کے دھول کے برابر پوری امت نہیں ہو سکتی، نوٹ کیجئے گا، لیکن صحابہ کے سامنے قرآن اس لیے اترتا تاکہ آپ بیس بنائیں، تاکہ آپ آئیڈیل بنائیں، تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ صحابہ کی جماعت جب ان کو اتنی وارننگ دی جا سکتی ہے تو ہم تو کسی کھیت کے مولی نہیں، ایسا محسوس کرنے کے لیے اللہ پاک اتارتا ہے۔ نبی تشریف لے گئے، سڈنلی کٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے حساب سے ترجمہ کٹے کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے کٹوں پر چند صحابہ کرام، اور جب بیٹھے ہوئے تھے مذاق کر رہے تھے، مطلب مذاق کر رہا، دل لگی فرما رہے تھے آپس میں بیٹھ کر کے، لیکن یاد رکھنا صحابہ کبھی بھی ایسا مذاق نہیں فرمائے جو مذاق کے اس کے ایمان کے خلاف ہو یا شریعت کے خلاف ہو، ان کا مذاق بھی علمی مذاق ہوا کرتا، لیکن پھر بھی جو زبان سے یا اداؤں سے یا جسم سے جو نظر آ رہی تھی، رسول پاک تشریف لے گئے، کہا تم ہی لوگ ہو یہاں پہ، ہاں تم ہی لوگ ہنس رہے تھے، سب چہرہ نیچے کر لیتے، آج کے بچے ہو، ہاں ہنس رہے تھے، کیا کرتے تم، کیا کرتے ہیں تم، ایسا بولتے، یہ نہیں دیکھتے کہ داڑھی والے بول رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ابا کی عمر کے بول رہے ہیں، لیکن رسول پاک کے صحابہ پیارے، ان کے صدقے میں تم جنت جاؤ گے، خدا کی قسم اسپیشل الگ سے جنت نہیں بنتی، وہ باپ تمہارا گھر لکھ دیتا الگ سے، وہ ٹھیک ہے، یہ دنیا میں الگ ہو سکتے ہو، وہاں تو تم کو جانا اگر جنت ہے ان بزرگوں کے قدم ہی میں جانا ہوگا، ان کے نقش قدم ہی، ان کے پیچھے ہی جانا ہوگا۔ اب سوچ لو اگر ان کو ریجیکٹ کرو گے تو کیسے جاؤ گے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اب پوچھتے ہیں تم ہی لوگ ہنس رہے تھے، تم ہی لوگ مطلب ٹھیک ٹھیک ہے، تو صاف سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں آقا نے فرمایا دیکھو جبرائیل آ کر کے ابھی بھی یہ آیت کریمہ مجھ کو دی ہے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پارہ نمبر 27 میں کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے حبیب مکرم آپ مجھے عائشہ سے اٹھیے، تشریف لے جائیے، باہر یہ لوگ جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں ان کو سنائیے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا یہ کٹا نہیں ہے، ذکر اللہ کے لیے ان کا دل پگھلا رہے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق اتارا ہے یعنی قرآن، اس کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے پگھلا رہے۔ یہاں پر بیٹھنے کے لیے امت محمدیہ نہیں ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کٹوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، منچلوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں ہے، ارے امت محمدیہ کا ایک ایک سیکنڈ یا تو صاحب قرآن یا قرآن کے لیے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دل جھکانا یہ ایمان والوں کی شان رب العالمین نے بتایا، اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایمان والوں کی شان بتایا۔ اور وارننگ سنیے، اللہ پاک آگے فرماتا ہے ولا یکونوا للذین آمنوا ولا یکونوا للذین اوتوا الکتاب، اور سنو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ یہ ایمان والے یعنی میری امت کے لوگ ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دیا گیا، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ، یہودیوں کی طرف نہ ہو جائیں، یہودیوں کی طرح ان کے دل نہ ہو جائیں، فطال علیہم الامد، کہ ان پر جو ہے نبیوں کے آنے کا سلسلہ جب لمبا ہوا، فقست قلوبہم، تو ان کا دل کھٹ ہو گیا، ان کا دل سخت ہو گیا، ان کا دل اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے اور کلام اللہ کے لیے توجہ بھی نہیں کیا، فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہے بے دین ہو گئے، اکثر جو ہے فاسق ہو گئے۔ کیا کہنا چاہ رہا اللہ؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اتنے عظیم الشان نبی تمہارے سامنے ذکر کے لیے موجود ہے، اتنی عظیم الشان اللہ کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم نبی موجود ہے، اور پھر تم اپنے وقت کو گھنٹوں پر بیٹھ کر کے ضائع کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کر رہے ہو، یہ تمہاری پوزیشن نہیں ہے، تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اٹھو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، مسجد جاؤ قرآن پڑھو، گھر میں رہو اللہ کا نام لو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ اور رسول اللہ کا نام لو، یہی ہے ذکر اللہ۔ پیارے بڑی تفسیریں آئی ہیں، ایک اور آیت کریمہ آیت
نمبر 16 کے بعد 17 آیت کریمہ سنیے. اللہ سبحانہ فرماتا اعلموا ان الحیات اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جانتے ہیں زمین کی دو قسمیں. ایک زمین وہ ہے کہ بارش ہو تو وہ زمین بارش کو اپنے سینے میں لے کر کے سبزہ اگاتی ہے, اور ایک زمین وہ ہے جو بارش کو قبول نہیں کرتے, جسے بنجر زمین بولتے ہیں. آج کے حساب سے یہ روڈ وغیرہ کو دیکھ لیجیے آپ, بنجر زمین یعنی اس پر اگتا کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم رب کے اعتماد کو کھو مت پیارے, رب تیرے دل کو بنجر زمین نہیں سبزہ زار زمین کہہ رہا, اتنا بھروسہ کر رہا ہے. اے ایمان والے, اللہ سبحانہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اگر تم پھسل گئے تھے, ادھر ادھر چلے گئے, تو آؤ اللہ تعالیٰ زمین کو موت دینے کے بعد زندگی بخشتا ہے. جب تک بارش نہیں ہوتی زمین ترستی رہتی ہے, ترستی رہتی ہے. اور بارش کیا ہے؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن یہ بارش کی طرح ہے, اور دل مومن یہ زمین کی طرح ہے. سبحان اللہ, زمین کی طرح ہے. مطلب قرآن اور صاحب قرآن کو اگر اپنائے رہو گے تمہارا دل مطمئن رہے گا, تمہارا دل پگھلا ہوا رہے گا, تمہارا دل مومن رہے گا. اور اگر نہیں رہو گے تو بنجر زمین کی طرح ہے, کسی کا اثر نہیں ہوگا, کھٹ ہو جاؤ گے. اسی لیے نہ باپ کی تمہیں فکر ہے, نہ ماں کی تمہیں فکر ہے, نہ خاندان کی فکر ہے. ماں کو حج کرا دیتے ہو, 100 مرتبہ اعلان لکھتے ہو, ایک قطرے دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. تو یہ سوچتا ہے کہ ہم شادی کے بعد ماں کو حج کرا دیے تو حق ادا ہو گیا ایک قطرہ دودھ کا. اور اگر کچھ بچے ایسے بول سکتے ہیں میری ماں تو دودھ پلائی نہیں, میں تو باہر کا دودھ پیا. ایسے بھی بے ادب ہوئے بچے, میں تو باہر کا دودھ پیا. تو سن, 9 مہینے کے پہلے دن کے پہلے سیکنڈ میں تیری وجہ سے جو ماں کو درد ہوا تھا, اس ایک سیکنڈ کا درد تو حق ادا نہیں کر سکتا. اس سے تو کوئی بچہ نکل نہیں سکتا, چاہے کیسے بھی ہو پیارے. اس لیے تم عمل کرنے کے بعد احسان مت جتاؤ, امید قبولیت رکھو اللہ سے کہ اللہ میں نے حج تو کرا دیا, عمرہ تو کرا دیا, زکات تو دے دی ہے, سب کچھ کر دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی, قبول کرنا تیرا ذمہ کرم ہے. یہ نیت ہونی چاہیے. اس نیت سے آؤ ہم رمضان میں داخل ہونے کی دعا کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو اپنے عظیم الشان مہینے میں داخلہ نصیب فرما. صحت ایمان و جسم کے ساتھ ہم سب کو اپنے عظیم اور رتبے والے مہینے میں داخل ہونے کی توفیق کامل نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو, ریاضتوں کو مولا ایمانی دل کے ساتھ قبول فرما. ہمیں ایسا دل نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں توجہ کامل کا حامل ہو مولا. یا اللہ ادائیں, زبانیں, حرکتیں یہ تو سب کے پاس ہے, کافروں کے پاس بھی ہے, وہ بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, لیکن نہیں مولا دل تیری تصدیق کرے, پھر تیری عبادت میں ہم جھک جائیں. ایسا دل نصیب فرما, ایسی عبادت نصیب فرما. گھر بار میں اور اولاد میں برکتیں عطا فرما. پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. بیمار کو شفا عطا فرما. قرض خواہوں کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو